جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتے کہتے اس نے آگے کیا بھیجا۔ دنیا پہ اس موضوع پہ بات چھڑی ہوتی ہے، اس کی جائیداد کتنی، اس کے بنگلے اور کوٹھیاں کتنی ہیں، اس کا بینک بیلنس کتنے، کتنی فیکٹریاں چھوڑ کے گیا ہے۔ اخبار میں بھی آتا ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے اور اپنے ترکے میں یہ چھوڑ گئے، اپنی اولاد میں یہ چھوڑ گئے۔ تو یہاں یہ عنوان چڑھا ہوتا ہے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتوں کے مجلس کے اندر یہ عنوان چھڑا ہوتا ہے اس نے آگے کیا بھیجا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا اس نے آگے بھیج دیا۔ یہ 3 مال اس کے ہیں، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور وہ آنکھ بند ہوتے ہی ترکہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شناخت تھی، بہت بڑے عہدے اور منصب کا مالک تھا، یہ روح نکلتے ہی میت بن گیا۔ اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میت کو اتنے بجے دفن کریں گے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہے، ڈیڈ باڈی وہاں سے چل پڑی ہے۔ تو یہ عنوان چھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی نہیں کہتا کہ فلاں منصب دار اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں عہدے دار کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ اب وہ میت بن گیا، اب وہ ڈیڈ باڈی بن گئی، اور اب رشتے ناتے، وہ سلسلے کہاں گئے، وہ جائیدادیں، وہ سب کچھ، وہ منصب سارے یہیں رہ گئے۔ یہ تنے خاکی لے کے قبر میں اترنا ہے، اور چند گز کفن لے کے قبر میں اترنا ہے، اور وہ اعمال جو ہم پہلے آگے بھیج چکے ہیں وہ وہاں جا کے ہمیں وصول ہوں گے۔ اور اگر ہم اس جہان کے لیے یہاں پہلے کچھ نہیں بھیجا تو یہاں سے تو کچھ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ واحد لباس کفن ہے جس کو جیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کے کفن میں جیب لگا کے اس میں درہم، دینار اور ڈالر ڈال بھی دے تو پھر بھی وہ سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کی قبر کے اندر بہت سارے درہم و دینار، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی کوئی ساتھ دفن کر دیں تو پھر بھی یہ سکہ قبر میں نہیں چلے گا۔ وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں صالحیت کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے جو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے وصول کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ مجھے پتا ہے میں آگے کیا بھیج چکا ہوں، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں۔ تو میرے رب کی یہ کرم نوازی ہے کہ حضرت انسان کو تنبیہ کر کے اس کو بتا رہا ہے تاکہ وہ غفلت کے دائرے سے باہر نکلے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ تو فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بعض کا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا سرور باطن حظ نفس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرور آ رہا ہے، یہ سرور باطن نہیں ہوتا، یہ حظ نفس ہوتا ہے۔ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور پھر اس کی نمائش بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے نفس کو ایک سرور ملے گا، نفس خوش ہوگا۔ وہ ایک پھل جھڑی کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے آپ کو ایک نشہ آیا اور وہ آپ نے سمجھا شاید یہ میرے باطن کا سرور ہے۔ باطن کا سرور تو ایک بہت بڑی دولت ہے، وہ پھل جھڑی کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ اندر طمانینت کو اتار دیتا ہے اور نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور تھیلا ان کو آٹے کا دے کر کے 10 اخباروں میں تصویریں چھپوا رہے ہیں اور پھر اس کو دوستوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، تو وہ حظ نفس ہے، وہ حظ نفس ہے، وہ حظ روح نہیں ہے، وہ قرار باطن نہیں ہے، وہ تسکین قلب نہیں ہے۔ تو عبادات کا ایک سرور ہے، ایک لطف ہے، حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے جو اہل ایمان کو حیات طیبہ کی صورت میں نصیب ہوتی ہے۔ تو جب عبادت کا روحانی لطف آنا شروع ہو جائے، جب ان کا سرور باطن نصیب ہونا شروع ہو جائے
تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے اور ایک مطمئن اور پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکلوں سے، مصائب سے، آلام سے، تکلیفوں سے نکلنے کے راستے نصیب کر دیتا۔ زندگی مشکلات کا نام ہے، زندگی کوئی آسان نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو زندگی ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن جب بھی مشکل آتی ہے اللہ کوئی راستہ عطا کر دیتا ہے اور آپ کو آسانی سے اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ وہ مشکل آپ کے لیے ذلت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اس مشکل کی کوکھ سے ایک راستہ نکلتا ہے اور جو ہے وہ روشنی پھوٹتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مخرج، اللہ تمہارے لیے ایک راستہ نکالتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے غیبی دروازے رزق کے کھول دیتا ہے، اس کی ضروریات اللہ اپنے کرم سے پوری کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ، مشکلات آسان ہو جائیں گی، تکلیفیں آسان ہو جائیں گی، مشکلات سے نکلنے کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آلام و مصائب کے پہاڑ راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ایک نظم ہے۔ وہ 3 اشخاص کی کہانی تو آپ جانتے ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے صالح اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پتھر سے رکھنا شروع کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں راستے نکال دیتا ہوں اور وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقصوم ہے، ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو تلخیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دولت کے باوصف وہ اذیتوں میں زندگی بسر کرتے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، میری یاد سے منہ پھیر لے، میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی بجائے ان سے روگردانی کرنے کا مزاج پیدا کر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوں، مصائب پیدا ہوں، تو اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر آپ پر مشکلات آتی ہیں، آپ کی معیشت تنگ ہوگی، آپ کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے معاملے پیچیدہ ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگوں سے الجھاؤ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور مخلوق خدا سے آپ کی دوریاں اور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض رہے، اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے لیے راہیں کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمائے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے مقصد زندگی کو ہی نہ سمجھا۔ 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی زندگی عطا کی گئی تھی۔ یہ زندگی کیوں عطا کی گئی ہے؟ وہ منصوبہ بندی اس دنیا کی زندگی کے لیے تو کرتا رہا، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک لگا رہا جی میں اپنا مستقبل ٹھیک کر رہا ہوں۔ 18 19 20 سال تک اس نے پڑھا، دن رات محنت کی، پھر اس کے بعد ڈپلومے کیے، اس کے بعد اس نے ہنر سیکھا، پھر کاروبار میں آیا، دن رات ایک کر دیا، خوشیاں چھوڑی، شادیاں چھوڑی، دوست چھوڑے کہ بس میں اپنا مستقبل بنانا ہے۔ 30 سال کی زندگی میں اس کا مستقبل سیدھا ہوا، 45 سال کی زندگی میں بیماریوں نے حملے کر دیے، 50 سال کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ 15 سال کا مستقبل تھا اس کا، جس کے لیے اس نے جو ہے وہ 35 سال 40 سال صرف کیے۔ یہ تھا اس کا ٹوٹل مستقبل۔ کسی کا 20 سال کا مستقبل ہوگا، کسی کا 30 سال کا ہوگا، لیکن وہ مستقبل کو بھول گیا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔
50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ میاں صرف اس زندگی کو مقصود تو وہ سمجھے جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے اللہ رسول پر، اس کو جو ہے وہ کامل یقین ہے، اور قرآن مجید پر اور حدیث طیبہ کے بتائے ہوئے ضابطے اس کو مستحضر ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ آخرت ہے، ہم اعمال کی جواب دہی کے پابند ہوں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تو وہ کیسے آخرت سے غافل رہ سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا نہ اور نابینا رہا تو کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ بھٹکا ہوا شخص ہے جس کو مقصد زندگی سے ہی آگے ہی نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہم آئے کیوں؟ تو میاں ہم اس دنیا پر آئے ہیں تو ہمارے آنے کا کوئی مقصد تھا، مدعا تھا۔ اس مدعا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہنا چاہیے، استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جو آپ نے دیا ہے، جو بانٹا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں تھا، وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں جو عطا کرے گا، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کتنا دینا چاہیے؟ تو کہا اگر تم گن گن کے دیتے ہو تو پھر ایسے ملے گا، اگر بے حساب دیتے ہو تو وہ بھی بے حساب عطا کرے۔ وہ کسی زمانے کے اندر کنویں سے زمینوں کو سیراب کیا کرتے تھے، کنویں سے پانی نکال کر کے سیرابی ہوتی تھی۔ بعد میں یہ ٹیوب ویل آ گئے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کنویں جا کے دیکھو، ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت گدلا ہو گیا۔ ان کا پانی تو شفاف تھا اور وافر اور فراواں تھا، اب گدلا ہو گیا اور بہت نیچے چلا گیا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے، نیچے سے چشمے پھوٹتے تھے، سوتے پھوٹتے تھے، اور اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے تم اگر دیتے رہو گے تو سوتے پھوٹتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں بانٹنے کا مزاج پیدا کرو جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا کہ تم راستے سے گزرتے ہوئے کوئی چیز جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ہنس کے مل پڑو، مسکرا کے کسی سے بات کر لو، تو فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ یہ نیکی بھی چھوٹی نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ تو جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹو، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ اور عطا کرے گا، اور زندگی کے اندر ایک تمانیت کا نور اور ایک اجالا پیدا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو خوشگوار، مطمئن، پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا دل قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی نا آسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی،
یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت، وقار اور شہرت عطا کی ہے تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے۔ کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے، وہ اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کی اس شرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا دو قدم پیچھے سرک جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سننے کو اولت ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے کیا یہ مطلوبہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، ابھی پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم عزم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے، بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواہشات کم ہوں گی، اور شیطان کے بننے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے، نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے۔ تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پہ محسوس کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم اثر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں، یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے یہ مہینہ، اور یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، کتاب اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوص اور پوری للہیت کو شامل کر کے
اپنے آپ کو سنوارنے کے پورے عزم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے تو پھر ہم اس سانچے سے ایک ستھرے پاکیزہ اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں۔ تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور ماہ سیام کا ماحول تقوی دیتا ہے، ماہ سیام کا باطنی نور تقوی دیتا ہے، ماہ سیام کے انوار تقوی دیتے ہیں۔ روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، تقوی پیدا کرتا ہے طبع کے اندر، اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں اپنے جملہ ناظرین سے، جملہ ناظرات سے، سامعین اور سامعات سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو خوب لوٹیں اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں۔ جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پوری طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کر لیں۔ پورا مہینہ جب ایک پاکیزہ ماحول میں آپ رہیں گے اور شرور سے، شر سے، بری مجلسوں سے، برے جلیس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مہینہ طبع کے اندر ایک مؤثر تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم نوازی کی ہے کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 70 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہمارا سفر تیز کر دیا جاتا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ گویا 70 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو 70 مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے ماحول میں رہے تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس ایک مہینے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ رحمت کو، ماہ نور کو میرے لیے، آپ کے لیے کرم نوازیوں اور رحمتوں کا ذریعہ نشین ہو، مسند نشین ہو، میدان کارزار کے اندر ہاتھ میں تلوار تھامے کھڑا ہو، یا ملک کے کسی اہم منصب پہ فائز المرام ہو، پتہ چلے گا پیچھے ماں کیسی ہے۔ اگر خیانت نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے اچھی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو ماں اچھی ہو تو اس کی تربیت بولتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو ماں کی تربیت بولتی ہے۔ ماں تو کسی نے نہیں دیکھی لیکن اس کی تربیت سامنے نظر آتی ہے۔ سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہتا ہے کہ میرا مزاج آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ جو جنون پرور خرد عطا کی گئی ہے، نگاہ مادر پاکندرو نے کہا یہ میری ماں کی نگاہ کا کمال۔ ماں کی نگاہ بول رہی ہے، ماں کی تربیت بول رہی ہے، تو یہ ماں سکھاتی ہے۔ تو جب امومت کی موت واقع ہو گئی تو پھر سال معاشرت کیسے تشکیل پا سکتی؟ تو آج باپ اولڈ ہوم میں تڑپتا ہوا آخری آرزو یہ کرتا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے۔ ڈرلی کے ایک اخبار میں ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد میرے کتے کو دے دی جائے۔ تو کہا کہ یہ عجیب وصیت ہے تمہاری۔ کہا میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن اب موت کی ہچکی لگی ہے مجھے اور آخری سانسیں ہیں، تو یہ وفادار کتا ہے جو ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ میرا بیٹا اس وقت کوئی موجود ہے، نہ میری بیٹی اس وقت کوئی موجود ہے۔ جب امومت مر جاتی ہے تو پھر بیٹے کو وہ پیار سکھانے والا، بیٹی کو وہ ماں باپ کی الفت سکھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناظم، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ وہ پہ علم نہیں رہتا، وہ موت بن جاتی ہے۔ تو زن نازن نہ ہو،
زن کا نازن ہونا یہ اس کا کمال نہیں ہے. عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور ہوتی ہے, وہ پردے میں رہتی ہے. اس کا پردے میں رہنا ہی حسن ہے. اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کا جمال دیا ہے, اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کے عکس میں منعکس کیا ہے. جس طرح وہ خود پردے کے پیچھے رہ کے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن سب کچھ ماں کی تربیت بول رہی ہوتی ہے. اب آئیے سنیے, اس کائنات کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی, عبد القادر جیلانی آئے. ماں پردے کے پیچھے تھی, پردے کے سامنے فرید الدین گنج شکر آئے. ماں پردے کے پیچھے تھی, مہر ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علی آئے. تو یہ پردے کے سامنے آئے, وہ پردے کے پیچھے تھی. تو جب مائیں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہے وہ پردے کے سامنے آ کے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے. جب مائیں گھر سنبھال لیتی ہیں تو بیٹے بحر و بر سنبھال لیتے ہیں. معاشرے کے جس فرد نے بھی کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں وہ وہی ہے جس کی ماں مستور ہے. اللہ اکبر. اقبال بولتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول, مادرا را اسوائے کامل بطول. تسلیم و رضا کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا ہیں, اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک کا وجود ہے. ان کی پرورش تسلیم و رضا کے ماحول میں ہوئی تھی, اور مزاج کیا ہے کہ ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے جاری. جب ماں چکی پیس رہی ہو اور لبوں پر قرآن ہو, جب آٹا گوندھ رہی ہو لبوں پر درود ہو, جب روٹی پکا رہی ہو لبوں پر حضور کی بارگاہ میں سلام ہو, تو پھر بیٹے حسین ابن علی ہی پیدا ہوں. اور ماں تھرکتے وجود دیکھ رہی ہو اور سکرین کے آگے بیٹھ کے آٹا گوندھ رہی ہو, تو بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں, اولیاء اوتاد اور اقطاب نہیں بن سکتے. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یگانہ روزگار بنے تو اسے اسوائے فاطمہ کو اختیار کرنا پڑے گا.